Islamic scholar Mufti Muhammad Yusuf Tabi Hafizahullah Ta'ala, Fazile Madina University. قال الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری مخلوق کو بتا دیں، اگر تمہارے باپ، ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، بڑے اور اولادیں، بیٹے پوتے نواسے اور بھائی اور بیویاں اور تمہارے بینک بیلنس اور تمہاری کوٹھیاں، یہ سب چیزیں اگر اللہ اس کے رسول سے تمہیں زیادہ پیاری ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرو، اور اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ محترم سامعین اور سامعات، اس وقت الحاد کی ایسی لہر دوڑ رہی ہے اور سائنس اور لاجک کو ایمان کے مقابلے میں کھڑا کیا جا رہا ہے۔ ایمان کے مقابلے میں سائنس اور لاجک کو کھڑا کیا جا رہا ہے، عقل کو اور سائنس کو۔ یہاں یہ کام ابھی کم ہے، یورپ میں تو صاف صاف کہتے ہیں کہ سائنس جو چیزیں پروو کرتی ہے وہی چیزیں حقیقت میں موجود ہیں، جو چیز پروو نہیں ہو سکتی، ثابت نہیں ہو سکتی تجربے سے، وہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی موجود ہے، وہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس کو آپ تجربے سے ثابت کر سکتے ہو؟ حتیٰ کہ آپ کی ماں کون سی ہے، وہ کہتی ہے میں تیری ماں ہوں، اور تو تجربے سے ثابت کر سکتا ہے کہ یہ میری ماں ہے؟ ڈی این اے ایک ٹیسٹ ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، جتنے بھی ٹیسٹ طب میں موجود ہیں ان میں غلطی کا امکان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، ہم نے دیکھا نہیں دیکھا؟ تو یہاں ایک باریک سا فرق ہے۔ وہ کہتے ہیں جو چیز سائنس سے پروو ہے وہ ایمان ہے، جو سائنس سے پروو نہیں وہ ایمان نہیں۔ آپ کے اندر بھیجے میں عقل ہے، نظر آتی ہے؟ ایک آدمی عقل مند ہے، اس کے سارے ٹیسٹ کروا لو اور ایک بیوقوف کے ٹیسٹ کروا لو، کم عقل کے، جو سودا کرتا ہو دھوکہ کھا جاتا ہو، دونوں کے ٹیسٹوں میں کسی میں بھی عقل کی کمی بیشی ثابت تو نہیں ہو سکتی۔ تو اس وقت سائنس، تجربات اور لاجک اور عقل کو اللہ، اس کے رسول اور ایمان اور اسلام کے مقابلے میں پیش کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ جہاں عقل کی دوڑ ختم ہوتی ہے وہاں سے ایمان شروع ہوتا ہے۔ جہاں آپ کی عقل کام کرنا چھوڑ دے، اگر اللہ اس کے رسول نے وہ بات فرمائی ہے تو وہ ماننا ہوتی ہے۔
قیامت والے دن لوگ کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، یا اللہ آنکھوں سے دیکھ لیا، کانوں سے سن لیا، واپس لوٹا دے، انا موقنون، ہمیں اب یقین آیا۔ اپنی آنکھ سے دیکھ کر، اپنے کان سے سن کر یقین آیا ہے، لا الہ الا اللہ سن کر نہیں، قرآن سن کر نہیں، جہنم کی آواز سن کر۔ اب ہم نے دیکھ بھی لیا ہے، اس کے گھورنے کی آواز بھی سن لی ہے، اس میں جہنمیوں کی چیخنے کی آواز بھی سن لی ہے۔ اب ہمیں یقین آ گیا کہ جو کہا جاتا تھا درست تھا، اس لیے دنیا میں واپس لوٹا دے، انا موقنون، اب ہمیں یقین آ گیا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اگر لاجک بھی بتائے کہ وضو کرنے کے فائدے ہیں، سائنس کہے وضو کر کے سونے کے فائدے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمائے وضو کر کے سویا کرو، تو جو شخص لاجک ہی مانتا ہے وہ حدیث پر عمل کر کے نہیں مانے گا، وہ ڈاکٹر کے کہنے پر مان کر وضو کر کے سوئے گا، لیکن بہت فرق ہوگا اس کا اور اس شخص کا جس کو وہ بیچارہ دنیا میں کے حساب سے لا علم اور جاہل ہے، لیکن اس کو اتنا پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور اس نے وضو کر کے سونا شروع کر دیا۔ اس کے سونے میں اور ڈاکٹر کی بات مان کر سونے والے میں فرق ہوگا۔ اس لیے لاجک کے پیچھے پڑنے کا نقصان ہو گیا نا۔ وضو دونوں کر رہے ہیں، دونوں وضو کر کے سو رہے ہیں، اس کا وضو یا باعث اجر نہیں ہوگا یا کم اجر ملے گا جو ڈاکٹر کے کہنے پہ مانا، اور اس کے وضو کا اس کو بے شمار اجر ملے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر مانا۔ مجھے کوئی اگر شخص 1000 کلومیٹر دور سے آ کر ملتا ہے، اگر اس کے مجھے ملنے کا سبب یہ ہے کہ بس وہ مجھے ملنے کے لیے آیا ہے اور کوئی کام نہیں ہے اس کو، میری اس کی ڈیلنگ میں فرق ہوگا، اور اگر وہ کسی اور کام آیا ہے، اس نے آگے کہیں جانا تھا تو راستے میں رکتا ہوا مل گیا، تو میری ڈیلنگ میں فرق ہوگا۔ اس شخص کو پروٹوکول ملے گا جو صرف مجھے ملنے کے لیے آیا ہے، اس کی نسبت زیادہ ملے گا جو کسی اور کام آیا تھا اور وہ مجھے بھی مل کر چلا گیا، اس کی بھی مہربانی، لیکن اس کا اور اس کا فرق ہوگا۔ جب کسی بھی کام کے کرنے میں سبب ایک سے زیادہ جمع ہو جاتے ہیں تو پھر وہ بات نہیں رہ جاتی۔ اللہ تبارک و تعالی حکم دے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے، اور تو کہے سائنس پروو کرے یا میری عقل مانے تو مانوں گا، تو پھر اگر سائنس نے بتا دیا یا عقل نے بتا دیا اور تو مان گیا تو تیرے ماننے کے ایک سے زیادہ سبب ہیں، وہ مزہ نہیں آئے گا۔ اس لیے فرمایا اگر تمہارے باپ، بھائی، اولاد، بیوی، گھر بار، بینک بیلنس، کار کوٹھی، احب الیکم من اللہ و رسولہ، اللہ اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، ان سے زیادہ پیار ہے، ان کو زیادہ ترجیح ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سسر بھی ہیں اور جان نثار بھی ہیں، اور ہجرت کر کے آنے والے، مارے کھانے والے ابتدائی زمانے کے مسلمان ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عزت دی، جس کے بارے میں فرمایا عمر فی الجنہ، عمر جنتی ہے۔ اس کے باوجود سوال کر لیا عمر آپ کو مجھ سے کتنا ایک پیار ہے؟ کہنے لگے حضرت آپ سے بہت زیادہ پیار ہے۔ اور پھر بھی کتنا ایک ہے؟ اپنی جان سے زیادہ یا کم ہے؟ سچے لوگ تھے، سچے لوگ تھے، ورنہ ہم کہتے ہیں حضرت یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے، دل میں کچھ ہو باتوں سے تو خوش کر دیں گے نا،
ان کے جو دل میں تھا وہی زبان پر تھا. کہا جان سے تو نہیں، باقی ہر چیز سے آپ کو زیادہ پیار کرتے ہیں. آپ نے فرمایا پھر بات نہیں بنے گی. پھر اپنے دل کو سمجھایا، پھر اپنی نیت کو درست کیا. پھر کہنے لگے حضرت اب مجھے آپ سے پیار اپنی جان سے بھی زیادہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الآن یا عمر، اب بات بنے گی. اپنے اپنے دلوں کو ٹٹولو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا پیار ہے، اور جتنا بھی ہے وہ صرف مسجد کے احاطے کے اندر تک ہے یا باہر جا کر بھی ہے. ہٹی دکان پر بیٹھے بھی ہے، دوستوں کی مجلس میں بھی ہے، دفتر میں بھی ہے، گھر میں بھی ہے. یا وہ پیار بعض جگہوں پہ داخل ہوتا ہے، بعض جگہ پہ وہ نہیں جاتا. لوگ تاریخ بھری پڑی ہے، عہد نبوت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے تھے، گالیاں دیتے تھے، اور بعد میں بھی دیتے رہے. صحابہ کرام ایسے لوگوں کو گلا بھی کاٹتے رہے. کعب بن اشرف یہودی تھا، بڑا سیٹھ تھا. وہ آپ کو برا کہتا تھا، گالیاں دیتا تھا. فرمایا من للکعب بن الاشرف، من لکعب بن الاشرف. کعب بن اشرف کا گلا کون کاٹے گا؟ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جی میں، ان سے رشتہ داری بھی تھی، 2-1 لوگ اور دے دیں اور مجھے اجازت دے دیں، میں نے آپ کی شان میں کوئی غلط بات کرنی ہے، صرف اس کو قابو کرنے کے لیے، دل میں میرے ایسی بات نہیں. فرمایا تجھے اجازت ہے. بخاری شریف میں جا کر گئے ان کے گھر، اس کو بلایا، باہر نکلا. کہا یار یہ جب سے مہاجر آئے ہیں نا، ہمارے اوپر تو معیشت کا بوجھ بڑھ گیا. آگے سے ہنس کر کہتا ہے ہاں ابھی تو تمہیں بہت کچھ نظر آئے گا، ہم نے کہا تھا نا ان کو نکال دو، ابھی تمہیں سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے. کہا تو پھر ایسے کرو، کچھ گندم وغیرہ دے دو ہمیں. کہتا ہے پھر ایسے کرو تم اپنی بیویاں بچیاں میرے پاس گروی رکھو تو پھر ہم دیتے ہیں. تو کہنے لگا یہ تو بہت غیرت کے خلاف بات ہے، ہماری بچیوں کو لوگ طعنہ دیں گے کہ تو چند من گندم یا جو کے بدلے گروی رکھی گئی تھی، البتہ ہم آپ کو اسلحہ دے دیتے ہیں. کہتا ٹھیک ہے. اب اگلے چکر میں اسلحہ لے کر آئے. وہ نیچے اترا تو کہتے تیرے سر سے خوشبو بڑی پیاری آ رہی ہے. کہتا ہاں نا، میری گھر والی سارے عرب سے خوبصورت ہے تو میں خوشبو نہ لگاؤں گا. کہا تھوڑا سنگھاؤ. اس نے سنگھانے کے لیے سر آگے کیا، اچھی طرح اس نے بال پکڑ لیے، دوسرے کو کہا مارو تلوار. ہاتھ اس کا سر ہاتھ میں آ گیا. گناہ اس کا کیا تھا؟ اسلام کے خلاف سازشیں کرتا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا تھا. اللہ اکبر. عبداللہ بن ابی حقیق ایک بہت بڑا تاجر تھا یہودیوں کا. اس کے پاس بھی آپ نے پارٹی بھیجی، یہ بھی صحیح بخاری میں ہے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ذاتی نہیں، اب وہ پورے اسلام کی عزت ہے. عالم دین کی عزت اس کی ذاتی نہیں ہوتی، اب وہ پوری جماعت کی عزت بن جاتا ہے. تو وہ تو عالموں کے عالم ہیں، ساری کائنات سے زیادہ علم رکھنے والے، اور اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور کائنات میں سب سے اعلیٰ اور افضل میرے ماں باپ قربان ہوں، ان کی عزت پر کوئی حرف آئے اور ان پر کوئی بات کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف بھی بھیجا، ایک گروہ بھیجا. بہت بڑے قلعے میں رہتا تھا. تو ایک صحابی کہتے ہیں میں
مغرب کے بعد باہر پیشاب کرنے والے کی حالت میں بیٹھ گیا تو پہرے دار کہتا ہے بھائی اندر آنا تو جلدی آ جا، میں دروازہ بند کرنے لگا ہوں۔ تو پہچان سکتا نہیں تھا، میں اندر چلا گیا، میں نے دیکھ لیا اس نے تالا لگا کر چابی کہاں رکھی ہے، چابی میں نے قابو کر لی۔ اب وہ آگے جا کر اوپر والی منزل میں رات، ہمارے بچپن میں بھی عادت تھی کہ سوتے وقت دادا ابو سے باتیں سنتے تھے، دادی اماں سے کہانیاں سنتے تھے، تو اس کی بھی عادت تھی لوگوں کو بٹھا لیتا، کہانیاں سناؤ۔ کہانیاں سننے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلا گیا، لائٹیں ہوتی نہیں تھیں، کہتے میں نے جا کر اندازے سے تلوار چلائی، اس کو تھوڑی سی لگی، کہتا ہے کون ہے؟ مجھے کسی نے مارا۔ میں نے آواز تبدیل کر کے کہا کہاں ہو، کیا ہوا ہے؟ تو اس کی پھر آواز آئی تو میں نے پھر اندازہ لگا کر اس کو مارا۔ مجھے کافی حد تک یقین ہو گیا کہ مر ہی گیا ہوگا۔ وہاں سے میں نیچے اترا سیڑھی سے، کہتے میں سمجھا زمین آ گئی اور زمین ابھی دور تھی، تو میں نے چھلانگ لگائی تو میری ٹانگ ٹوٹ گئی۔ تھوڑا بہت رومال کے ساتھ ٹانگ باندھی اور میں نے کہا جب تک اعلان نہیں ہو جاتا کہ وہ مر گیا میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ اس کا اعلان ہوا، وہاں سے نکلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے دم کیا، لعاب مبارک لگایا، اس کی ٹانگ ٹھیک ہو گئی۔ ایک صحابی، اس کی اپنی لونڈی، اس سے بڑے خوبصورت بچے تھے، وہ نابینا تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتی تھی، بڑا سمجھایا، باز نہیں آئی۔ نابینے صحابی نے ایک دن دیکھا سو رہی ہے، دیکھا کیا محسوس کیا، اور اس کے سینے پہ تلوار رکھ کر اوپر وزن دے دیا۔ خود ہی آ کر کے اعتراف بھی کر لیا، پوچھا ایسا کیوں کیا؟ کہا یہ آپ کو گالیاں دیتی تھی، مجھے اس کی بڑی ضرورت تھی، لونڈی ایک ورتھ ہے، ایک قیمت ہے، کئی لاکھ روپے کی ہے، وہ بکنے کی چیز ہے، میں نے اپنا نقصان کیا، میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کی ماں ہے، میں نے اپنا نقصان کیا صرف اس لیے کہ یہ آپ کو گالیاں دیتی تھی۔ فرمایا جان جاؤ، سمجھ لو میں محمد اس کا خون رائگاں کر رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا کوئی بدلہ نہیں دیا جائے گا، کیونکہ یہ گالیاں دیتی تھی۔ تو عزیز بھائیوں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یؤمن احدکم، اس وقت تک کسی کا ایمان قبول نہیں، حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہاں تک کہ میں محمد اس کو سب سے زیادہ پیارا لگوں، والدین سے بھی، بیوی بچوں سے بھی، اور ساری کائنات سے۔ اس وقت تک تیرے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں۔ تو آپ کی محبت ایمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت بھی ایمان ہے۔ اللہ سے محبت کرنی چاہیے ساری کائنات سے زیادہ۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں، اور مخلوقات میں سب سے زیادہ محبت کے حقدار محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی کی والدہ کو، کسی کے باپ کو کوئی گالی دے تو برداشت ہوتی ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ساری کائنات کی والدہ اور والد قربان کیے جا سکتے ہیں، ان کی ذات پر کوئی بات کیسے قبول کی جا سکتی ہے؟ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اس پہ کوئی شراب پینے والا مسلمان ہو، کوئی بدکار مسلمان ہو، کوئی بیکار مسلمان ہو، کوئی بے نماز مسلمان ہو، کوئی بھی کمپرومائز نہیں کر سکتا، کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ اگر اس پر کمپرومائز کر لیا تو پھر ایمان ہے نہیں، پھر وہ مومن نہیں ہے۔ انہوں نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا، انہوں نے اپنی جان لگا دی، انہوں نے اپنا مال لگا دیا، انہوں نے اپنی
عزت اپنا خون پیش کر دیا، اپنا پسینہ پیش کر دیا ہمیں مسلمان کرنے کے لیے، اسلام کے بول بالا کے لیے، تو اس کے مقابلے میں ان کا حق ہے کہ ہم ان پر قربان چلے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو انصار کے ساتھ یہ معاہدہ طے پایا تھا کہ انصاری کہتے تھے ہم آپ کا مدینہ میں لے کر جائیں گے اور آپ کا دفاع کریں گے، ہمارے ہوتے ہوئے آپ کو کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ جب بدر کے لیے نکلے بدر کے میدان میں تو آپ پوچھتے ہیں ساتھیوں کیا کرنا چاہیے؟ مہاجر اٹھ کر کہہ رہے ہیں ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، آپ آرڈر کریں۔ آپ پھر فرماتے ہیں ساتھیوں کیا کرنا چاہیے؟ پھر کوئی نہ کوئی مہاجر اٹھ کر بات کر دیتا ہے، آپ پھر پوچھتے ہیں کیا کرنا چاہیے، کیا مشورہ ہے؟ تو حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ انصاری کہنے لگے حضرت لگتا ہے آپ ہم سے پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ یہ درست ہے کہ ہم نے اس وقت مدینے کی سطح پر آپ کے دفاع کا وعدہ کیا تھا، لیکن آج ہمارے ایمان کا یہ لیول ہے آپ جہاں بھی کہیں گے ہم آپ کے ساتھ جائیں گے، ہم آپ کے دائیں لڑیں گے، بائیں لڑیں گے، آگے لڑیں گے، پیچھے لڑیں گے، اور ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہیں جو یہ کہہ دیں فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، جاؤ موسیٰ اور تو اور تیرا رب جا کر دشمن سے لڑو، ہم یہاں بیٹھ کر دیکھیں گے، ہم وہ نہیں ہیں۔ تو کہا ہم آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے لڑیں گے، آپ کا دفاع کریں گے، اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ یہ طریقہ تھا صحابہ اکرام کا۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے آگے آگے کھڑے ہوتے تھے، حضرت آپ میرے پیچھے پیچھے رہیں کہیں آپ کو کوئی تیر نہ لگ جائے، چھوٹی بات نہیں ہے۔ روڈ پر جا کر گرمی میں پسینہ بہانا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا اعلان کرنا اور اپنے وجود سے ثابت کرنا کہ میں آپ کا ساتھی ہوں، یہ بھی بڑی سعادت کی بات ہے، اور آپ کے سامنے آنے والے سارے تیروں کو اپنے سینے پر برداشت کرنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ لوگ لوہے کی ڈھال استعمال کرتے ہیں، صحابہ کرام اپنے سینے کی ڈھال کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد میں خون دیا، آپ کا ماتھا مبارک پھوٹ گیا، دانت مبارک ٹوٹ گیا، چہرہ لہو لہان ہو گیا، خود کا لوہا ماتھے کے اندر گھس گیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے دانت کے ساتھ لوہا نکالنے کی کوشش کی، دانت نکل گیا مگر لوہا نہیں نکلا۔ پھر میں نے دوسرے دانت کے ساتھ کوشش کی، بڑی مشکل کے ساتھ لوہا باہر آیا تو خود اتاری تو پیچھے سے خون کا فوارہ نکلا، چہرہ لہو لہان، جسم لہو لہان ہو گیا۔ حضرت علی بھاگ بھاگ کر گئے، پانی بھر کر لائے، آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے ماتھا دھویا، خون تھا کہ تھمنے کا نام نہیں لیتا تھا۔ پھر چٹائی جلا کر کے اس کی راکھ کے ساتھ مرہم پٹی کی گئی۔ آپ نے 3 سال ہمارے لیے ایسی جیل کاٹی جس میں پکا پکایا کھانا نہیں ملتا تھا۔ آپ نے ہمارے لیے طائف کا سفر کیا جہاں آپ کو پتھروں کے ساتھ زخمی کیا گیا، اور جب فرشتے نے آ کر اجازت مانگی آپ اجازت دے دیں، میں بنو ثقیف جو کہ پہاڑوں کے بیچ میں رہتے ہیں، دونوں طرف سے پہاڑوں کو ملا کر کے ان کو ملیا میٹ کر دیتا ہوں، تو آپ نے اس کو اجازت نہیں دی اور فرمایا یہ نہیں تو ان کی اولادیں مسلمان ہو جائیں گی۔ اسی بنو ثقیف کا ایک فرزند حجاج بن یوسف ثقفی تھا، اسی کا داماد اور بھتیجا محمد بن قاسم ثقفی تھا، جس نے پاکستان اور ہندوستان میں اسلام کا بیج بویا تھا اور جس کے صدقے سے ہم مسلمان ہوئے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان چوٹوں کا صدقہ ہے، اس خون کا صدقہ ہے، اس حلم اور بردباری اور برداشت کا صدقہ ہے۔ اگر آپ اجازت دے دیتے
وہ بنو ثقیف سارے مر جاتے، نہ حجاج آتا، نہ محمد بن قاسم آتا، اور نہ ہم مسلمان ہوتے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اگر اس فرشتے کی آفر کو قبول کر لیا جاتا تو ایک اور بہت بڑا نقصان ہونا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک دعا کی اجازت دی ہے، جو منہ سے نکالے گا پوری ہو جائے گی۔ کتنی دعاؤں کی اجازت دی ہے؟ ایک کے علاوہ جتنی دعائیں ہیں اللہ چاہے ایز اٹ از مان لے، اللہ چاہے اس کا کوئی متبادل دے دے، نہ مانے، لیکن ایک دعا ضرور مانے گا۔ ہر نبی پر جب تکلیف زیادہ ہوئی، اس کی قوم نے اس کو بہت پریشان کیا، تو انہوں نے وہ دعا کا آپشن اپنا پتہ کھیل لیا، اللہ سے فرما دیا یا اللہ لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واختبأت دعوتی شفاعۃ لامتی، میں نے وہ دعا چھپا کے بچا کے رکھی ہے، دنیا میں تکلیفیں آئیں، ماتھا پھوٹا، دانت مبارک ٹوٹا، جسم چھنی ہوا، جیل میں ڈالا گیا، گھر سے نکالا گیا، سب کچھ ہوا، لیکن میں نے وہ آپشن استعمال نہیں کیا، میں نے وہ بچا کر کے رکھا ہے تاکہ قیامت والے دن اپنی امت کی سفارش میں اس کو استعمال کر سکوں۔ اگر اس وقت بنو ثقیف تباہ ہو جاتے اور آپ وہ آپشن استعمال کر لیتے تو ساری امت کا نقصان ہو جاتا، اور وہ ان کے اختیار میں تھا، جان پہ برداشت کر لیا، مگر وہ دعا نہیں کی آپ لوگوں کے لیے سفارش کرنے کے لیے۔ پھر ان کا حق ہے نا کہ ان پر جان قربان کر دی جائے۔ میرے عزیز بھائیوں، جو فلاسفر، جو اسکالر مسلمان کہلواتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، آپ کے فرامین کا، آپ کے افعال کریمہ کا دفاع نہیں کر سکتے، ان کو مسلمان کہلوانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب شیاطین کہتے ہیں تمہارے نبی علیہ السلام تو جہاد کرتے تھے، لوگوں کی گردنیں کاٹتے تھے، تو یہ دفاعی پوزیشن میں آ جاتا ہے، یہ دفاعی نہیں کر پاتا۔ جب وہ کہتے ہیں ان کی تو 11 بیویاں تھیں، یہ دفاعی نہیں کر سکتا۔ جب وہ کہتے ہیں انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چھوٹی عمر میں شادی کی تھی، یہ دفاعی نہیں کر سکتا۔ تو فائدہ کیا ہوا تیرے مسلمان ہونے کا؟ مسلمان تو وہ ہے جو آپ کے ایک حرکات و سکنات، اٹھنے بیٹھنے، لیل و نہار، غمی خوشی، آپ کی زندگی کے ہر پہلو کا دفاع پیش کرے اور کہے کہ میں بتاتا ہوں کہ آپ نے یہ کام کیوں کیے ہیں، اور اگر مجھے نہ بھی سمجھ آئے تو میں یہ کہوں گا کہ وہ ٹھیک ہی کیے ہیں کیونکہ میرے مصطفیٰ نے کیے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے افعال مبارکہ میرے کسی فتوے کے محتاج ہیں؟ جو وہ فرمائیں گے میں وہ کروں گا، یا میں فتویٰ دوں گا تو وہ کریں گے؟ ذرا غور تو کرو۔ جو وہ فرمائیں گے وہ میرے لیے مشعل راہ ہوگا، میں فتویٰ دوں گا اس کے مطابق، کتاب و سنت کے مطابق فتویٰ دینا مجھ پہ لازم ہے، نہ یہ کہ کتاب و سنت میرے فتوے کی محتاج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی، ان میں سے 10 شادیاں آپ نے شادی شدہ عورتوں سے کی۔ اگر مقصد صرف شادیاں کرنا ہوتا تو ہر صحابی اپنی کنواری بچی پیش کرنے کے لیے تیار تھے۔ یہ تو سعادت کی بات ہے، دلیل دے دوں اس کی۔ آپ کے نواسے حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ بچیاں دیتے تھے
لائن میں لگے ہوتے تھے، سینکڑوں کی تعداد میں لائن میں لگے ہوتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے لوگوں میرے بیٹے کو بچیاں نہ دیا کرو، یہ طلاق دے دیتا ہے۔ کہنے لگے دے دیتا تو کیا ہوا، ہم تو آل رسول سے رشتہ قائم کرنا چاہتے ہیں، ہم تو ان کے ساتھ رشتہ قائم کرنا چاہتے ہیں، ان کے رشتہ دار بننا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کے نواسے کے لیے یہ صورتحال تھی تو آپ کا کیا حال ہوگا؟ اگر شادیاں ہی مقصود ہوتا تو جب آپ نوجوان تھے کسی کنواری عورت سے شادی کرتے۔ آپ کی ہر شادی کے پیچھے بڑی بڑی حکمتیں اور دانائیاں جس کی وجہ سے اسلام کو فائدہ ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک دن ام ہانی رضی اللہ عنہا جو حضرت علی کی بہن ہے ان سے کہا ام ہانی آپ مجھ سے شادی کر لو۔ ام ہانی کہنے لگی حضرت میں بوڑھی ہو گئی، میں آپ کو کوئی آرام نہیں پہنچا سکوں گی۔ اب آپ اندازہ لگاؤ بوڑھی عورت ہے اور آپ چاہ رہے ہیں میری شادی ہو جائے۔ دوسری طرف نوعمر ان سے آپ شادیاں نہیں کر رہے۔ تیسری طرف وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی عورت مسلمان اگر آپ سے آ کر کہتی ہے میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، میں رب تجھے اجازت دیتا ہوں آپ شادی کر لو۔ اتنی بڑی آفر کے باوجود میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی ایسی عورت سے شادی نہیں کی جس نے آ کر کے آفر کی۔ اگر شادیاں ہی مقصود ہوتا تو آپ بہت زیادہ شادیاں کر سکتے تھے۔ بخاری شریف میں ہے ایک عورت نے آ کر کہا میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، آپ خاموش رہے۔ ایک آدمی کہتا ہے جی آپ کی چاہت نہیں تو میری شادی کر دیں، آپ نے اس کی شادی کر دی۔ شادیاں مقصود نہیں ہیں، اس کے پیچھے بڑی حکمتیں ہیں۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے زیادہ احسانات ہیں اسلام پر، مسلمانوں پر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی۔ وہ فرماتے ہیں مجھ پہ سب سے زیادہ احسانات ان کے ہیں، ان کے بدلے میں ان کو سعادت دینے کے لیے ان کی بچی سے شادی کی، اور یہ اللہ کی طرف سے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل امین میرے پاس عائشہ صدیقہ کی تصویر لے کر آئے، کہا یہ آپ کی دنیا اور آخرت کی بیوی ہے۔ آپ نے دیکھا، فرمایا اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو پھر ہو جائے۔ اللہ بھی چاہتا ہے کہ حضرت عائشہ کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، اور ابو بکر صدیق بھی چاہتے ہیں، اور آپ نے شادی کر لی۔ اب ان کی کوئی ان سے بڑی عورت بیوی بیٹی تھی نہیں اس وقت، یا ان کی شادیاں ہو چکی تھیں، تو ان کی شادی کر دی۔ جیسے ہی وہ جوان ہوئی ان کی رخصتی ہو گئی۔ اور جہاں تک یہ تعلق ہے کہ 9 عمر تھی یا 9 سال تھے تو یہ تو کوئی تعجب کی بات ہی نہیں ہے۔ اگر تمہارا قانون کہتا ہے 18 سال سے پہلے عورت کی شادی جائز نہیں تو یہ تمہارا قانون ہے، اسلام کا نہیں ہے۔ اسلام میں شادی ہوئی ہے بلوغت سے پہلے، تو بلوغت سے پہلے شادیاں ہو سکتی ہیں۔ ہمارے بچپن میں بزرگ لوگ بچے بچیوں کی شادیاں بلوغت سے پہلے کر دیا کرتے تھے، رخصتی بعد میں ہو جاتی تھی، یہ گناہ نہیں ہے۔ اور 9 سال کی عمر میں بچے جوان بھی ہو جاتے ہیں، سب نہیں تو کچھ تو ہو ہی جاتے ہیں، یہ بھی کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، یہ تو ہے حلال طریقہ۔ اب اگر کوئی یورپ کا کالا چہرہ دیکھنا چاہے، BBC کی رپورٹ ہے 9 سال کا بچہ اور 12 سال کی لڑکی انہوں نے بدکاری کی اور ان کو بیٹا پیدا ہوا، BBC کی رپورٹ ہے۔ اور یہ رپورٹیں تو لاکھوں میں سے کوئی ایک ہوتی ہے نا۔ اور تمہاری بچیاں جب سکول جاتی ہیں تو مائیں جہاں ان کو کتابیں دیتی ہیں ساتھ گولیاں بھی دے کر روانہ کرتی ہیں۔ ہوش کرو، کس نبی کی بات کرتے ہو؟ تمہارے یہاں حرام طریقے سے کوئی بچہ محفوظ نہیں ہے،
بلوغت تو بلوغت ہے، بلوغت سے پہلے بھی محفوظ نہیں ہے۔ اسلام نے تو اس کو مینج کیا ہے، اور حلال طریقے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے ہیں، اور ان کی اولادیں حلال کی ہیں، تمہاری اولادیں حرام کی ہیں۔ تم یہ بات کرتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی اور اس کی عمر اتنی تھی، تمہیں وہ دوسری بزرگ عورتیں نظر نہیں آتی جن کے ساتھ آپ نے شادی کی تھی؟ تو یہ کوئی اعتراض کی بات نہیں۔ اور اگر کوئی کہے کہ شادیاں زیادہ کیوں کی، اس کے پیچھے حکمتیں بھی بہت ہیں، لیکن یہ بتاؤ اگر آپ کا بچہ جوان ہو جائے اور شادی کے لائق نہ ہو تو یہ خوبی ہے یا خامی ہے؟ ہاں، ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ گے اور بعد میں پیروں کے پاس بھی جاؤ گے، پریشان ہو جاؤ گے۔ اگر شادی کے لائق ہونا خوبی ہے تو پھر زیادہ شادیوں کے لائق ہونا زیادہ خوبی ہے، اس میں کون سی پریشانی ہے؟ اگر ایک شادی کے لائق ہونا خوبی ہے تو زیادہ شادیوں کے لائق ہونا زیادہ خوبی ہے۔ یہ ہمارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی کام بھی خامی والا نہیں ہے، ان کی سیرت کا ہر پہلو اس بات کا اس طرح کا ہے کہ اس پر قربان ہوا جائے۔ انہوں نے مسلمانوں کو منع کیا 4 سے زیادہ شادیاں کرنے سے، اس میں بھی بڑی حکمتیں ہیں۔ خود زیادہ شادیاں کی، اس میں بھی بڑی حکمتیں ہیں۔ تو اس لیے جو شخص زبان درازی کرتا ہے اس کا حق تو یہ ہے، ایک تو یہ کہ آپ گھر بیٹھ کے ان پہ لعنت بھیجو، اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کر دے، تباہ و برباد کر دے۔ دوسرا یہ کہ روڈ پر جا کر اپنے وجود سے اظہار کرو کہ ہم نبی کے ساتھ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسرا یہ ہے اگر ہم کہیں نہ جائیں، کچھ نہ کریں، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل شروع کر دیں تو وہ باز آ جائیں گے کہ ہماری ان شرارتوں سے مسلمان اسلام کی طرف آ رہے ہیں، اس لیے باز آ جاؤ۔ وہ میرے بھائی جن کو داڑھی چھیلنے کی مصیبت پڑی ہوئی ہے، اگر وہ آج یہاں بیٹھے بیٹھے رب سے وعدہ کرے آج کے بعد ہندوؤں کی شکل نہیں چلے گی، ابو بکر صدیق والی چلے گی، محمد مصطفیٰ والی چلے گی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ مجھے ان سے پیار ہے، ان کی صورت مبارک سے پیار ہے۔ اور کسی کو انڈیا کے اداکاروں سے پیار ہوتا ہے تو اس جیسے بال بنواتا ہے نا۔ تجھے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار ہے نا، آج اور ابھی اور یہاں بیٹھا بیٹھا رب سے وعدہ کر کہ آج کے بعد شکل ان کی پسند آئے گی، وہ باز آ جائیں گے۔ اصل علاج ان کا یہ ہے کہ گردنیں پک چکی ہیں، ان کے کاٹنے کا وقت آ چکا ہے، غزوہ ہند کا آغاز کیا جائے۔ اصل حل اس کا یہ ہے۔ وہاں کے مسلمانوں کا 35-40 کروڑ مسلمانوں کا جینا دوبر کیا ہوا ہے ان ظالموں نے، آئے دن فساد مچا کر کے ان کے گلے کاٹ دیتے، عزتیں لوٹ لیتے، جبراً مسلمانوں بچیوں کی شادیاں ہندوؤں سے کر رہے ہیں، اور ایک بابری کے بعد ہزاروں مسجدیں گرائی جا چکی ہیں۔ حق تو یہ ہے کہ غزوہ ہند شروع کیا جائے، اللہ تعالیٰ مسلمان حکمرانوں کو توفیق عطا فرمائے، اور اگر یہ اس قابل نہیں تو اللہ تعالیٰ جو قابل ہے اس کو توفیق دے دے، اور اللہ تعالیٰ وہ دن دکھائے کہ 1000 سال جس علاقے میں مسلمانوں کی حکومت رہی، اللہ وہ علاقے مسلمانوں کو واپس کرے اور ان ظالموں کے ظلم کا بدلہ چکایا جائے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔